ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما مکرم علماء کرام، بھولا ماری اور اس کے آس پاس سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہن، یہ آج کا پروگرام رمضان المبارک کے مہینے ہی میں لیا گیا تھا، اور آج کی تاریخ کی بات ہوئی تھی. آپ کے اس گاؤں کے ایک مشہور شخصیت جناب انیس بھائی کی جانب سے، اور شیخ نے ہم سے یہ ٹائم لیا کہ مسجد کا پروگرام ہے، کافی دیر تک چلنا بھی نہیں ہے. میں نے بھی کہا تھا 12 بجے 1 بجے تک مجھے چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ ہم بھی گورنمنٹ جاب میں رہتے ہیں اور مجھے بھی ڈیوٹی کرنی ہے، اس وجہ سے پریشانی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور 1 بجے کے بعد پروگرام چلانا ہم سمجھتے ہیں علماء کے لیے بھی صحیح نہیں ہے اور عوام کے حق میں بھی صحیح نہیں ہے، دونوں کے لیے غلط ہے. آپ عصر بعد شروع کریے، 12-1 بجے کافی ہے. جتنے بھی شہر میں آپ پروگرام دیکھیے گا 10-11 اس سے زیادہ کہیں بھی پروگرام نہیں چلتا ہے. اپنے یہاں ایک سسٹم بنائیے. اب بتائیے جو لوگ ہمیں یوٹیوب وغیرہ میں سنتے ہیں ان کو بھی شوق ہوتا ہے کہ ہم آ کر کے جلسے میں سنیں، 12-11 بجے تک انتظار کرتے ہیں. اس کے بعد 12 بجے کے بعد کیونکہ سونے کی عادت سب کو 8-9 بجے کی ہے، سب چلے جاتا ہے. تو اس میں جلسہ کرانے والے کو بھی نقصان ہے اور جو تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ جتنی پبلک 10 بجے 11 بجے میں نے دیکھی ہے اتنی پبلک تو ہے. اس وجہ سے آپ لوگ اس علاقے میں ایک کام ضرور کریے گا کہ پروگرام کو 12-1 بجے تک ختم کیجئے. حالانکہ یہ ضلعی جمعیت اہل حدیث کٹیہار کی طرف سے باقاعدہ لیٹر پیڈ پہ بھی یہ لکھا گیا، لیکن جانتے ہیں کہ کوئی کسی کا سنتا نہیں. اتنے بجے رات کو چندہ کرنا مناسب نہیں. کوشش کریے آپ، ایک علماء آپ سے ایک مشورہ دے رہا ہے، کوئی حکم نہیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، بس اس وجہ سے کیونکہ اسلام دین رحمت ہے. اسلام جس مذہب کو ہم اور آپ مان رہے ہیں یہ سراپا رحمت ہے.
اور جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے وہ اللہ ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اللہ اپنے بندے پر رحم کرتا ہے، اور اتنا رحم کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ بندہ کتنوں بھی گناہ کر لے اس کے بعد اللہ کے سامنے گڑگڑا لے، معافی مانگ لے تو اللہ اس کو معاف کر دے۔ اپنے بندے پہ بہت مہربان ہے۔ اب وہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام دیا، رحمت والا دین دیا، دنیا میں سب سے بہترین دین دیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں، اللہ کی درشٹی میں سب سے بہترین دین دین اسلام ہے۔ اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے جس شخصیت کو اللہ نے چنا وہ جناب محمد رسول اللہ ہے، اور اس اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا دیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، اللہ کے نبی، اللہ کے نبی غیروں کے لیے رحمت، اللہ کے نبی دشمنوں کے لیے رحمت، اللہ کے نبی مردوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، بچوں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، جمادات کے لیے، سب کے لیے رحمت دی رحمت۔ اب اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں، اور اسلام بھی دین رحمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر امن و شانتی کا درس لیا۔ آپ نے معافی کو آپ نے پسند کیا، اور لوگوں کو معاف کرنے کا آپ نے حکم بھی دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین معافی کو بھی پسند کرتا ہے، اور اللہ کے نبی معافی کو بھی پسند کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ دین اسلام اتنا ہی زیادہ پوتر ہے، اور اتنا ہی زیادہ سلامتی والا، اتنا ہی زیادہ رحمت والا دین ہے۔ لیکن اس اسلام کو آج دہشت گرد کے نام سے جوڑا جا رہا ہے۔ ہاں، تمام دھرموں کے اندر، تمام مذاہب کے اندر، تمام دینوں کے اندر مذہب اسلام کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہوا دی جا رہی ہے کہ مذہب اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ ابھی وہی 22 اپریل کو جو معاملہ ہوا کل کشمیر کے اندر، پہلگام کے اندر جو معاملہ ہوا کہ ایک آدمی کو چن چن کر کے، نام پوچھ کر کے، کلمہ پڑھا کر کے اس کو گولیوں سے مار دیا گیا۔ اب یہ مارنے والے کون ہیں کسی کا کوئی عطا پتہ نہیں، لیکن پوچھا جا رہا ہے کلمہ کون پڑھائے گا؟ لا الہ الا اللہ پڑھانے والا کون ہو سکتا ہے مسلمان؟ نہ دیکھا نہ جانا نہ سمجھا نہ بوجھا، اسلام کو دہشت گردی کا نام دے دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، دین اسلام دنیا کے اندر سب سے زیادہ رحمت والا دین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا دین ہے۔ جو اسلام ایک جانور کو مارنے کا حکم نہیں دے سکتا، ایک جانور کو مارنے کا اور اس کے اوپر اتیاچار کرنے کا اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ اب بتاؤ اسلام کیا انسان کو مارنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، وہ بلی بھوک کے مارے اور پیاس کے مارے تڑپتی رہ گئی، مارے بھوک کے اور پیاس کے مارے چلاتی رہی، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں دخل النار، وہ عورت اس کرتوت کی وجہ سے جہنم کے اندر چلی گئی۔ ایک جانور جو بلی ہے اس جانور کو باندھ دیا، سوچئے
کھانا نہیں دیا اور مار دیا، تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ وہ عورت جہنم کے اندر داخل ہو گئی۔ اسلام دیکھیے، اسلام پھر کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک عورت جو بہت زیادہ گندی عورت تھی، طبائفہ عورت تھی، اپنے جسم کو بیچنے والی عورت تھی، اس عورت نے ایک نیک کام کیا، اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، پیاسے کتے کو۔ گرمی کے مہینے میں آپ پانی وغیرہ کسی کو پلا دیتے بہت ثواب ہے۔ یہ مت دیکھ کہ ہندو ایک مسلمان، اگر آپ کے یہاں سے گزر رہا ہے، آپ کے یہاں تو الحمدللہ پانی کا تو بہت زیادہ جگہ جگہ پہ آپ کے یہاں پانی کا نل لگا ہوا ہے، 20 فٹ کے اندر پانی آتا ہے۔ ان جگہوں میں دیکھیے جہاں پہ 500 1,000 فٹ پر بھی پانی نہیں ہے، ایسی جگہوں میں اگر کوئی پانی پلا دیتا سمجھ لو اس کو زندگی دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ایک طوائفہ عورت تھی، وہ بہت غلط کام کیا کرتی تھی، لیکن اس نے ایک اچھا کام کر دیا۔ ایک کتے کو جو بہت ہی زیادہ پیاسا تھا اور اپنی زبان کو باہر نکالا ہوا تھا، اس عورت نے اس کتے کو پانی پلا دیا، اس کنویں سے پانی نکال کر کے امام کائنات فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ عورت جنت کے اندر داخل ہو گئی۔ اب بتائیے ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت جا سکتی ہے تو کیا ایک انسان کو جان بچانے کی وجہ سے جنت نہیں جا سکتا؟ ایک انسان کو کھلا دینے سے، پانی پلا دینے سے جنت نہیں جا سکتا؟ جو لوگ اسلام کو یہ بتاتا کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کی قسم اس کو اسلام کا نالج نہیں ہے، اسلام کی جانکاری نہیں ہے، اسلام کو اس نے پڑھائی نہیں ہے، اسلام کو وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ جانور کو مارنے کی وجہ سے جہنم کے اندر جا رہا ہے اور جانور کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے۔ اسلام، دین اسلام یہ رحمت ہے، دین اسلام سلامتی والا دین ہے۔ اسلام کے معنی امن والا، سلامتی والا۔ وہ اسلام کیسے دوسروں کو مارنے کی، کاٹنے کی اور دوسروں کی زندگی کو برباد کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کے بارے میں آپ نے فرمایا جو جانور حلال ہیں، ان جانوروں کے سامنے چھری تیز کرنے سے بھی منع کر دیا کہ آپ چھری تیز کریں گے تو اس کو تکلیف ہوگی۔ حلال تب بھی میرے بھائیوں، حرام جانور کو آپ پیاسا رکھیں، تکلیف دیں، ماریں اور اس کو ختم کر دیں۔ اسلام کہتا ہے کہ ایسا کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اسلام دیکھیں، دین اسلام واقعی یہ رحمت والا دین ہے اور امن و شانتی والا دین ہے۔ آئیے وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دنیا کے لیے رحمت، اشوما شگما روحا دیو دتی جگت پتی، پوری دنیا کے لیے وہ جگت پتی بن کر کے آئے، پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ جب دنیا کے اندر آپ آئے، آپ کی نظروں کے سامنے لڑکیوں کو جینے کا ادھیکار نہیں تھا۔ دنیا میں لڑکیاں جس کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی تھی، اس بیٹی کو زمین کے اندر گاڑ دیا کرتا تھا، اس بیٹی کو دنیا میں رہنے کی اجازت نہ تھی، رہنے کا اتھارٹی نہ تھا۔ جس گھر کے اندر اگر کوئی لڑکی پیدا ہو جاتی تھی یہ سمجھتا تھا کہ اس کے گھر کے اندر پاپ ہو گیا۔ اب اس عورت نے اس کے گھر کے اندر اس کی عزت کو ختم کر دیا۔ اب وہ باپ کیا کرتا تھا؟ اس لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا تھا اور فخر سے اپنے سر اونچا کر کے چلتا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نبی بن جانے کے بعد او لڑکیوں، اسلام کو نہ جاننے والوں، اسلام نے تمہیں جینے کا اجازت دیا، تمہیں دنیا میں سر اٹھا کر کے جینے کا مقام دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتلی بہذہ البنات کن لہ سترا من النار،
آپ نے فرمایا جس عورت کو، جس آدمی کو 2 لڑکیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا، جس انسان کو 2 بیٹیوں کے ذریعے سے، 2 بہنوں کے ذریعے سے آزمایا گیا، من ابتلی بہذہ البنات کن لہ حجابا من النار، فرمایا وہ آدمی جہنم سے بچا لیا گیا۔ اور لڑکیوں کے باپ جو لڑکیوں کا باپ ہو اور اپنے بیٹیوں کی صحیح پرورش کر رہا ہو، اس کو صحیح سے پڑھا رہا ہو، اس کو اسلام کی تعلیم دے رہا ہو، اس کو جینے کی زندگی دے رہا ہو، میرے بھائیوں اس کو اس کے اچھے گھرانے میں شادی کر رہا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ پچھلے زمانے میں یہی ہوتا تھا اور آج پھر وہی ہو رہا ہے۔ لڑکیوں کو آج بھی دنیا میں حقیر نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے لڑکیوں کے ساتھ؟ دنیا کی آپ دنیا میں دیکھیں گے، نظر اٹھائیں گے، آج بھی لڑکیوں کے ساتھ معاملہ وہی ہو رہا ہے۔ ایک لڑکی کی شادی کرنے میں حالت خراب ہو جاتی ہے۔ بتائیے، لڑکی رحمت ہے، لیکن اس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے آدمی کتنا جہیز لیتا ہے؟ اس باپ کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ رحمت ہے، جنت میں جانے کی بشارت آپ نے سنائی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ کرتے لڑکا ہے کہ لڑکی، اگر لڑکا ہے تو ٹھیک، اور لڑکی ہے تو رحم مادر ہی میں اس کو مار دیا جاتا ہے اور ابورشن کر دیا جاتا ہے، اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کہتا ہے ایسا کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسلام دین رحمت ہے اور اس کو دہشت گرد کے نام سے جانا جا رہا ہے کہ اسلام نام پوچھ کر کے مارتا ہے وہ مذہب اسلام کا ماننے والا مسلمان ہے۔ آج داڑھی، ٹوپی، کرتا پاجامہ پہننے والے کو بری نظر سے یہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا تک اسلام نہیں پہنچا۔ صرف اسلام جانتا ہے، اسلام کی انہوں نے صحیح طور پر سچی تعلیم حاصل نہیں کی ہے اور گہرائی سے اسلام کو جاننے کی کوشش نہیں کیا ہے۔ جو آدمی کسی کو مار دے، اللہ کے قسم اللہ رب العالمین فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، مار دیا بغیر کسی جرم کے، اگر کسی نے کسی کو مارا ہے اس کے بدلے اس کو مارا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے کسی کو مارا نہیں، نقصان نہیں پہنچایا، کوئی ٹینشن نہیں دیا، وہ آدمی چل رہا ہے، گھومنے کے لیے کہیں گیا ہوا ہے اور سامنے گیا گولی مار دیا، اس کی بیوی کو چھوڑ دیا، اس کے بیوی کو آپ نے بیوہ بنا دیا، اللہ رب العالمین کہہ رہا قاتل الناس جميعا، اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت کو ہی قتل کر دیا، پوری انسانیت ہی کو اس نے مار دیا۔ میرے پیارے ساتھی، اسلام تو یہ شکشا اور یہ تعلیم دیتا ہے، اسلام تو لوگوں کو یہ بتاتا ہے بغیر جرم کے اگر آپ نے کسی مسلمان، ہندو، کافر کسی کو بھی آپ نے اگر مار دیا تو اسلام کہتا ہے قتل الناس جميعا، آپ نے پوری انسانیت کو آپ نے مار ڈالا۔ وہی قرآن دوسری جگہ فرما رہا ہے ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اگر آپ نے کسی ایک انسان کو بچا لیا، یہ نہیں کہا کہ کسی مسلمان کو بچا لیا، بلکہ اللہ کہتا ہے کسی ایک انسان کو اگر آپ نے بچا لیا، وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اگر وہ مر رہا ہے پیاس کے مارے تڑپ رہا ہے، اس کو آپ نے پانی دے دیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ نے اس کو بلڈ دے دیا، آپ نے اس کو ہاسپٹل پہنچا کر کے آپ نے اس کی جان بچا لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیت اتر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ایک انسان کو نہیں بچایا بلکہ پوری انسانیت کو اس نے بچا لیا، پوری دنیا کو اس نے بچا لیا۔ ایک انسان کو بچانے کے وجہ سے اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو بچانے کا اس کو اجر دے رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو، اسلام دین رحمت ہے، اسلام کاٹنے اور مارنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام معاف کر دینے کا نام ہے، اسلام دوسروں کو درگزر کر دینے کا نام ہے، اسلام چھما کر دینے کا نام ہے۔ اللہ کی قسم
اگر دین اسلام کو اگر آپ پڑھیں گے، نبی اکرم کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ نبی اکرم کی سیرت پڑھیں۔ ہاں سمامہ بن اسال کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا، بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابیوں کو قتل کر دیا تھا، مار دیا تھا۔ نبی اکرم کو قتل کرنے کو اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ محمد کو جہاں پاؤں گا وہاں قتل کر دوں گا، لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ سمامہ بن اسال مکہ جا رہا تھا اور مدینہ کے راستے ہوتے وہ مکہ جا رہا تھا کہ نبی اکرم کے سپاہیوں نے اس آدمی کو شک کی نظر سے دیکھا اور راستے میں اس کو دبوچ لیا اور مدینہ میں پکڑ لیا، گلیوں سے پکڑنے کے بعد اس کو مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا۔ صبح کے وقت امام کائنات نماز پڑھانے کے لیے جب مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی کی نظر جب پڑتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پر جانے کے بعد اللہ کے نبی پوچھتے ہیں صحابہ سے، اے صحابیوں تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں معلوم نہیں یہ کون ہے، رات میں راستے سے گزر رہا تھا مدینہ کے گلیوں سے راستوں سے، ہمیں لگا یہ اسلام کا کوئی دشمن ہے، اس کے چلنے سے، اس کے طور طریقے سے، اس کی حرکتوں سے ہمیں ایسا لگا کہ یہ مسلمان کا دشمن ہے، ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ اللہ کے نبی آپ ہی بتائیے یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابیو یہ اسامہ بن اسال ہے جس نے ہمارے صحابیوں کو قتل کیا اور جس نے ہمیں قتل کرنے کی قسم کھائی ہے، جو ہمیں گالی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ سننے کے بعد صحابہ نکلے مارنے کے لیے دوڑے، اللہ کے نبی نے فرمایا اب نہیں، تم ادھر پکڑ لیتے مار دیتے، کیوں کس نے قتل کیا تھا، قتل کے بدلے اس کو قتل کیا جا سکتا تھا، لیکن اب محمد رسول اللہ کے دربار میں آیا ہے، اب اسے اسلام جاننا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے سمامہ بتاؤ کیا حال ہے؟ سمامہ کہتے ہیں حال کیا بتاؤں، مجرم کی طرح تو تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بھوک لگی ہے کیا؟ مطلب بھوک نہیں لگی، رات سے بھوکا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ صحابیوں میرے گھر سے دودھ لے کر کے آؤ، میری اونٹنی کا دودھ اس کو پلاؤ۔ سمامہ بن اسال کو دودھ پلایا جا رہا ہے، دشمن اسلام ہے، محمد رسول اللہ کا دشمن ہے، صحابی کو قتل کرنے والا آدمی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اس آدمی کو اللہ کے نبی دودھ پلا رہے ہیں اور جب بھوک اس کی ختم ہو جاتی ہے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اے سمامہ بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ سمامہ بن اسال کو قانون معلوم تھا، وہ جانتا تھا کہ قتل کے بدلے قتل ہی ہوتا ہے، یا پھر قتل کے بدلے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ معاف کر دیا جاتا ہے، معافی مانگو تو معاف کر دو، یا قتل کے بدلے قتل، یا پھر پیسہ جتنا وہ بولے گا اتنا دے دو تب چھوڑ دیا جائے گا۔ سمامہ بن اسال جھکا نہیں، اس نے کہا اے محمد اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو قتل کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کے بہت سے ساتھیوں کو قتل کر دیا ہے۔ اے محمد اگر تمہیں پیسہ چاہیے تو تم مجھے پیسہ بولو، کتنا دینار و درہم چاہیے بولو، اتنا دینے کو تیار، کیونکہ میں سمامہ بن اسال ہوں، اپنے قبیلے کا میں سردار ہوں، میں تمہیں اتنا پیسہ دے سکتا ہوں، اگر پیسہ دے کر کے مجھے چھوڑنا چاہو تو چھوڑ لو، لیکن اے محمد اگر تم میرے اوپر رحم کر دو، معاف کر دو، احسان کرو میرے ساتھ تو میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ یہ سمامہ بن اسال نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن پھر اللہ کے نبی نے یہی سوال کر دیا، اے سمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ کھانا پانی تینوں ٹائم دے رہا ہے، اسلام دیکھ رہی ہے کتنا امن و شانتی والا مذہب ہے اور کتنا رحمت والا یہ مذہب ہے۔ دشمن کو قتل کر دیتے، مار دیتے، ہم اور آپ پکڑ لیں، اسی وجہ سے ہمیں اور آپ کو اسلام ہی نہیں معلوم۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے اپنے چچا، اپنے بھائی، اپنے بغل والے کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، سوچتا کب یہ مرے گا، کب ٹینشن میں آئے گا۔ بتائیے اپنے ایک بھائی کو
پریشان دیکھنا چاہتا ہے. اب تصور کیجئے اللہ کے نبی دشمن کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں. اب اندازہ لگائیے میرے بھائیوں اور سوچئے. سمامہ بن اسال سے پوچھ رہے ہیں اے سمامہ بن اسال تینوں ٹائم کھانا کھلانے کے بعد اب بتاؤ سمامہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ سمامہ کہتے پوچھتے کیا ہو، مار دو یا پھر پیسہ بولو ہم دینے کے لیے تیار ہیں یا پھر ہمیں معاف کر دو، جو بھی کرنا ہے کرو. اتنے سوال جواب مت کیجئے آپ. اللہ کے نبی مسکرائے اور چلے گئے. تیسرے دن پھر آپ نے یہی پوچھا، تیسرے دن بھی یہی جواب دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں اس کی بیڑیاں کھول دو، اس کی زنجیریں کھول دو. اب ایک دشمن کی زنجیریں کھول دی جاتی ہیں، بیڑیاں کھولی جا رہی ہے. سمامہ بن اسال کو یقین نہیں آ رہا ہے، جس نے محمد کے کئی ساتھیوں کو قتل کیا تھا، جس نے بہت سے ساتھیوں کو مارا تھا، بہت زیادہ گالیاں دی تھی، اسلام کے معاملے میں طرح طرح کی باتیں کی تھی، نبی کو مارنے کی قسم کھا رکھی تھی. لیکن آج دیکھ رہا کہ وہی محمد اس کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کر رہا ہے، مہمان کی طرح اسے کھانا کھلا رہا ہے، اس کو اپنا دودھ، اپنی اونٹنی کا دودھ پلا رہا ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے. اس کی بیڑیاں کھولی جا رہی ہے. بیڑیاں تو کھول دی گئی لیکن اخلاق اتنا اچھا جناب محمد رسول اللہ نے پیش کیا کہ سمامہ بن اسال مسجد سے نکل رہا ہے لیکن دل جناب محمد رسول اللہ کو دے دیا. دل مان نہیں رہا ہے کہ نبی کو چھوڑ کر کے جاؤں، پلٹ کر کے آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اسلام لے آؤں کیا میرے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ سمامہ بن اسال آگے نکلتا ہے، مسجد نبوی سے باہر نکلتا ہے، مدینہ سے آگے نکلتا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اس کو کوئی پیچھا کرنے والا نہ تھا. وہ ایک تالاب یا کنویں کے اندر گیا اور جا کر کے نہا لیا، غسل کر لیا، واپس آیا اور آنے کے بعد کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. اس نے گواہی دی اور کلمہ پڑھ لیا اور اقرار کیا کہ اے محمد میری نظر میں دنیا میں سب سے برے آپ تھے لیکن اللہ کے نبی آج کے بعد میری نظر میں آپ سے پیارا کوئی ہے ہی نہیں. یہ مدینہ میری نظر میں سب سے برا شہر اور سب سے بری جگہ تھی. اے اللہ کے نبی آج کے بعد مدینہ سے بڑھ کر کے محبوب میری نظر میں کوئی شہر نہیں ہے. سمامہ بن اسال نے اخلاق دیکھا، اسلام جانا، اسلام ہی قبول کر لیا. آج مسلمانوں کو دیکھ کر کے کوئی اسلام قبول کرتا ہے؟ آج مسلمان کو تکلیف دے رہا ہے. غیر مسلم کو چھوڑو میرے بھائیوں، آج مسلمان کو تکلیف دے رہا ہے. آج ایک رشتہ دار کو تکلیف دے رہا ہے، ایک شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو. کیا اسلام کے ماننے والے ہو سکتے ہیں جو اسلام غیروں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنے کا حکم دے سکتا ہو؟ کیا وہ اسلام بیوی کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے کا حکم دے سکتا ہے؟ آج کتنے لوگ شادی کرنے کے بعد اپنے بیوی کو مارتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، اپنے بیوی کو نوکر سمجھتے ہیں. اللہ کی قسم وہ نوکر نہیں ہے، وہ آپ کا لائف پارٹنر ہے، وہ آپ کا سکون ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے عورت کو تمہارے لیے سکون بنایا ہے اور اس عورت کے ساتھ اتیاچار ظلم ہو رہا ہے. آج باپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بیٹا ظلم کر رہا ہے. میرے بھائیوں غیروں کے یہاں تو غیر مسلموں کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اولڈ ہاؤس. ماں باپ بڑے بوڑھے ہو گئے تو اس کو اولڈ ہاؤس میں رکھ دیا، چلو ادھر ہی کھائے ادھر ہی پیے، ہم کو ٹینشن نہ دے. اسلام کہتا ہے نہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا جنت میں جائے گا، ماں باپ کو ستانے والا جنت میں نہیں جا سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ماں باپ کو ستانے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. اب تصور کرو، اسلام دین رحمت ہے اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے لوگوں، جس طریقے سے تمہارے ماں باپ نے تمہارے پر رحم کیا ہے اسی طریقے سے تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو.
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طریقے سے میرے ماں باپ نے میرے اوپر رحم کیا اللہ، ایسے میرے اوپر اللہ تو میرے اے اللہ جس طریقے سے میرے ماں باپ نے میرے اوپر رحم کیا اللہ، میرے ماں باپ کے پر اللہ تو رحم فرما۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آدمی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دے رہا ہے، ایک بچے کی پرورش کرنے والا جنت کی بشارت سنا رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے بچے کو پالتا ہے، پوستا ہے، اس کو کھانا کھلاتا ہے، حلال روزی کھلاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بھی ثواب میں لکھا جائے گا، اور اس کو بھی عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا عبادت نہیں ہے، اپنے بیوی بچے کو حلال رزق کھلانا بھی عبادت ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی عبادت ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی عبادت ہے۔ یہاں تک کہ اگر اپنے پڑوسیوں کو کوئی ستاتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، اگر وہ ہندو ہے، اگر وہ غیر مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، اگر اس کے ساتھ اگر وہ ظلم کر رہا ہے، اس کو ستا رہا ہے، گالی گلوچ دے رہا ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ اللہ کے قسم واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا جو کسی پڑوسی کو ستاتا ہو، اپنے پڑوسی کے ساتھ ظلم و ستم کرتا ہو، اپنے پڑوسی کو پریشان کرتا ہو، ایسا پریشان کرنے والا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد ایک عورت کے بارے میں اللہ کے نبی کے سامنے ذکر کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی کا عورت ہے، تہجد گزار ہے، نماز پڑھتی ہے اور تہجد کی بھی نماز پڑھتی ہے، نفل نمازیں بھی پڑھا کرتی ہے، نفل روزے بھی رکھا کرتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کیا کرتی ہے، لیکن اللہ کے نبی اس عورت سے ایک غلط کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت سے اس کے پڑوسی خوش نہیں ہے، اپنے پڑوسیوں کو وہ ستاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز گھر سے وہ پڑھ رہی ہے، روزہ رکھ رہی ہے، صدقہ خیرات کر رہی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو ستا رہی ہے، اپنی زبان سے تکلیف دے رہی ہے، تکلیف دینے والی اور اپنے پڑوسیوں کو ستانے والی جنت میں نہیں جا سکتی۔ یہ اسلام ہے میرے بھائی، یہ کہاں اس پیش کیا جا رہا ہے؟ پڑوسی کو اگر آپ ستا رہے ہیں، آپ کی نماز آپ کے منہ پر مار دی جائے گی، آپ کا صدقہ خیرات، آپ کا چندہ دینا سب آپ کے منہ کے اوپر مار دیا جائے گا۔ آپ سے آپ کا پڑوسی خوش ہونا چاہیے۔ آج یہی تو جھگڑا ہے، پڑوسی کا نہیں بن رہا، پڑوسیوں کے اوپر زیادہ بری نظر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب تصور کرو، اللہ کے نبی فرماتے ایک اور صحابی آتے ہیں اور ذکر کرتے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک اور عورت ہے، نماز تو کم پڑھتی ہے، فرض نماز پڑھتی ہے، نفل نمازیں نہیں پڑھتی، فرض روزہ رکھتی ہے، نفل روزہ نہیں رکھتی، صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن اللہ کے نبی بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی وہ عورت کسی کو ستاتی نہیں ہے، اپنی زبان سے برا بھلا نہیں بولتی ہے، اپنے پڑوسیوں کو ستاتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتی یہ عورت جو نماز کے معاملے میں کم، روزہ کے معاملے میں کم، صدقہ خیرات کے معاملے میں کم، امام کائنات فرماتے ہیں یہ عورت جنت کے اندر داخل ہوگی۔ اب تصور کرو کسی کو زبان سے تکلیف دینے والی عورت یا مرد وہ جہنم کے اندر جا رہا ہے، جہنم کے اندر جا رہی ہے، اپنی زبان سے نہ تکلیف دینے والی، نہ تکلیف دینے والا مرد، نہ تکلیف دینے والی عورت جنت کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اب تصور کرو میرے بھائیوں، یہ تو گالی گلوچ کی بات ہے، اگر کوئی گولی مار دے، کوئی تلوار سے قتل کر دے، اب بتاؤ آدمی جنت میں سورگ میں کیسے جا سکتا ہے؟ اسی وجہ سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دینے کا حکم دیا ہے اور فرمایا اللہ رب العالمین معافی کو پسند کرتا ہے۔ اے لوگوں دوسروں کو معاف کر دیا کرو۔ پہلگام کے اندر جو معاملہ ہوا اس سے کتنا تنازع بڑھ گیا، ہندوستان پاکستان کا معاملہ بھی جنگ چھڑا ہوا ہے۔ اللہ دونوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اس سے دونوں کو نقصان ہے۔
میرے بھائی کو تصور کیجئے، لیکن یہ پروپیگنڈا پھیلایا کیسے، کس طریقے سے؟ جہاں جائیے، ایک جگہ میں گیا ہوا تھا، ایک جگہ ایک ہاسپٹل میں، وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، غیر مسلم عورت تھی، اور غیر مسلم عورت پوچھنے لگی، بولنے لگی کہ سر مولوی صاحب یہ بتائیے اس طرح گولی مارنا صحیح ہے کیا؟ مسلمان اس طرح کا مار رہا ہے کیا؟ اس کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ ہم نے کہا کہ بہن آپ کو کیا معلوم، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ شیطان کا اس نے روپ دھارن کر دیا، وہ مسلمان نہیں، وہ انسان ہی نہیں ہے۔ مسلمان چھوڑو، جو کسی کو بھی مارتا ہو، مارنے کی قطعاً اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب تصور کرو، ایک جانور کو پانی پلا رہا ہے، اب بتائیے کتا کو پانی پلانے سے جنت، ایک انسان کو جان بچا لے، ایک انسان کو کھانا کھلا دے، ایک انسان کو پانی پلا دے، کیا اللہ اس کو جنت نہیں دے گا؟ اسلام کی سچائیوں کو لوگوں تک عام کرو میرے بھائی کو، اسلام کی حقیقت کو لوگوں تک پہنچائیے، ورنہ اسلام کو اس طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے کہ جیسی آپ کرتا پاجامہ ٹوپی والا چلتا ہے، ایسے ماحول بن رہے کہ مارو، یہ دہشت گرد ہے۔ جس مدرسوں میں کبھی پٹاخہ نہ چھوڑا گیا ہو، کبھی بندوق نہ دیکھا گیا ہو، کبھی زندگی میں مارنے کی کبھی باتیں نہ کی گئی ہو، بتائیے میرے بھائی کیوں اب ان مولویوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان مسلمان لڑکوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ ہاں، یہ دہشت گردی کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ نہیں، سوشل میڈیا کے لوگوں اور نیوز چینل والوں، اسلام کی سچائیوں کو لکھو، اسلام کی حقیقت کو لکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنے مارنے اور قتل کرنے والے ہوتے اور اسلام اس بات کی اجازت دیتا تو فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی بادشاہ بن کر کے آئے، جب مکہ کے اندر آپ قابض ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب سلنڈر ہو گئے، جن لوگوں نے آپ کو ستایا تھا، مارا تھا، گالی گلوچ کیا تھا، آپ کو، آپ کے صحابیوں کو قتل کیا تھا، وہ سارے کے سارے بالکل خاموش ہیں اور آپ کے سامنے ہاتھ پیر جوڑ کے کھڑے ہیں۔ اے نبی، اے محمد، جو چاہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، سارے لوگوں کے پر نظر آپ نے دوڑائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لوگوں ان سب کو قتل کر دو، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا انتم الطلقاء، اور لوگوں جاؤ، تم سب کو میں آزاد کرتا ہوں، تم سب کو میں معاف کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی کے اوپر کوئی کسی کے اوپر تنقید نہیں کرے گا، کوئی کسی کو کچھ نہیں بولے گا، سب کو میں نے معاف کر دیا۔ ایک ایک آدمی آیا اور معافی مانگتا گیا، اللہ کے نبی میری یہ غلطی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تجھ کو بھی میں نے معاف، یہاں تک کہ بیٹی کا قاتل، زینب کا قاتل، جس نے تیر کے ذریعے سے آپ کی بیٹی کو زخمی کیا تھا اور اسی وجہ سے آپ کی بیٹی کا انتقال بھی ہو گیا تھا، نبی اکرم کے پاس وہ آدمی آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارا جرم کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، حبار ابن اسود میں ہوں اور میں وہ ہوں جس نے آپ کی بیٹی کے اوپر میں نے ہی تیر چلایا تھا اور آپ کی بیٹی اسی تیر کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب بتاؤ مسلمانوں سوچو، اور اے میرے غیر مسلم بھائیوں، آپ کی بیٹی کو کوئی قتل کر دے کیا آپ اسے معاف کر دو گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، امام کائنات نے اتنی بڑی اونچائی پر بیٹھنے کے بعد، اتنی بڑی کرسی پر براجمان ہونے کے بعد، مکہ کو فتح کر لینے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اے حبار ابن اسود جا، میں نے تجھ کو بھی معاف کر دیا ہے۔ یہ اسلام امن و شانتی کا درس دیتا ہے، اسلام دین رحمت ہے، اسلام کسی کو مارنے اور کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا، یہاں تک کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ راستے میں پتھر رکھ دو، کہ پتھر کسی کو نقصان پہنچا، اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی پتھر کو ہٹا دے تو یہ بھی اسلام ایمان کا ایک ساتھ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے نقصان دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی ایمان کا ہی حصہ۔ راستے میں آپ جا رہے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں
बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं। कुछ लोग तकलीफ देने के लिए कैसे कैसे काम करते हैं। कभी कभी आप गाड़ी कार से, मैं कभी कभी चलता हूँ रात में, तो कुछ लोग लूटने के लिए बड़े बड़े पत्थर रख देते कि यहाँ पे गाड़ी आएगी, रुकेगी, हम उसको लूट लेंगे। इस्लाम कहता है रास्ते से नुकसानदेह चीज रखना छोड़ो। कोई रख रहा है तो मुसलमान नहीं है, ईमान नहीं है। ईमान का आखिरी हिस्सा है ये कि नुकसानदेह चीज को आपने पत्थर देखा, आपने सोचा यहाँ, ये नहीं सोचा यहाँ से मुसलमान गुजरेगा उसको तकलीफ होगी, आपने ये नहीं, आपने पत्थर को हटाया तो इस पत्थर के वजह से किसी मुसलमान को, हिंदू को, सिख को, ईसाई को, किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसा करने वाला मोमिन है। अगर पत्थर को हटा दे रहा तो समझ लीजिए कि उसके पास ईमान बाकी है, और पत्थर को देखने के बाद आप ये हटाता नहीं है तो आप समझ जाइए, आप जान जाइए कि इसके पास ईमान अभी नहीं है। ईमान अगर होता तो दूसरे की तकलीफ अपनी तकलीफ समझ लेता। मेरे प्यारे साथियों, मुसलमान दूसरों के लिए रहमत है, अपनों के लिए, गैरों के लिए, सबके लिए, जानवरों के लिए। इस्लाम रहमत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है, मुसलमान भी दूसरों के लिए रहमत है। दुनिया में रहमत बन करके रहिए, दूसरों के लिए सरदर्द मत बनिए। जलसा भी कराइए तो इससे भी लोगों को अमन शांति की तालीम दीजिए। अब बताइए, रात के इतने पहर में आप किसी को जगा रहे हैं, ये भी तकलीफ देना है। औरत रात में 2-2, 3-3 बजे तक रात में औरतें जागेंगी, ये मर्द हजरात जागेंगे। बताइए फजर की नमाज पढ़ पाएंगे? फर्ज नमाज, वो फजर की नमाज फर्ज है, और ये पूरी रात भर तकरीर कराना ये फर्ज नहीं है। मेरे भाई को सिस्टम से आप काम कीजिए। अल्लाह अपना घर तो बनाएगा, और जिसका चंदा लिखा हुआ है वो देगा। जरूरी नहीं कि उसके लिए लंबी लंबी दुआएं हो, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मस्जिद बनाई जाए तो इसका सवाब जन्नत है। जन्नत मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने अल्लाह के लिए घर बनाया, अल्लाह उसके लिए घर जन्नत में घर बनाएगा। अब तसव्वुर कीजिए मेरे भाई, ये हदीस मौलवी पढ़े या ना पढ़े, एक मुसलमान इस हदीस के ऊपर अमल करते हुए जरूरी नहीं है कि उसके लिए नारे तकबीर का जुमला बोला जाए, उसके लिए लंबी लंबी दुआएं मांगी जाए। वो बंदा जाकर के चुपके से भी दे सकता है, तब भी उसको जन्नत मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, ये 2-2 बजे रात तक जलसे कराना बंद करो, 12 बजे तक खत्म कीजिए, एक माहौल लोगों को दीजिए। इससे बताइए, एक मुसलमान जागे हुए, बगल में गैर मुस्लिम अगर है, रात में उसको तकलीफ नहीं पहुंच रही है, ये तकलीफ देना ये इस्लाम की इजाजत नहीं है, ये भी गलत है मेरे भाई। और अगर गैर मुस्लिम भाई भी अगर रात भर भजन सुना रहे हैं तो रात भर किसी को तकलीफ दे रही है, भी सही नहीं। आप पूरी रात भर तकरीर करवाइए, जलसा करवाइए, तिलावत करवाइए, और दूसरे मुसलमान भाई या गैर मुस्लिम भाई को सुनाइए, रात भर जगाइए, सोने मत दीजिए। इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं दे सकता है। इसी वजह से परमिशन 10, 11, 12 बजे तक होती है, उसके बाद इंसान सही से सो जाए। मेरे भाई, इस्लाम को जानने की जरूरत है, इस्लाम को समझने की जरूरत है, इस्लाम को आम करने की जरूरत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को अपनाइए, नबी अकरम की सीरत को दूसरों तक पहुंचाइए। एक मुसलमान ओरिजिनल मुसलमान बनिए। एक मुसलमान जब जानवर को तकलीफ नहीं दे सकता तो इंसान को कैसे मार सकता है, इंसान को कैसे तकलीफ दे सकता है। जो किसी को गोली मार रहा है और किसी को सामने बम फेंक करके बच्चों को, बूढ़ों को, दूसरों को जिस तरीके से बम्बई वगैरह के अंदर हमले हुए, 26/11 वाला वो मामला, मेरे प्यारे साथी, वो करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता है। वो आधार कार्ड में मुसलमान होगा, वोटर कार्ड में मुसलमान होगा, लेकिन अल्लाह की नजर में वो मुसलमान नहीं हो सकता। इस्लाम सरापा रहमत है और दीन इस्लाम अमन और शांति की दावत देता है। हम मुसलमान दूसरों के लिए सरदर्द न बने, दूसरों के लिए रहमत बने, दूसरों के लिए फायदामंद बने। मेरे भाई, वक्त काफी हो चुका है, मैं कई मर्तबा से कह चुका, मेरे भाई मुझे 12 बजे तक छोड़ दीजिए।
لیکن یہاں کے لوگوں نے جو بہتر سمجھا وہی کیا. بہرکیف وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وہی ہوتا جو منظور خدا ہوتا ہے. ہمارے بھائی نے 50 روپیہ دیا اللہ کے راہ میں، اللہ اس کے قربانی کو قبول عطا فرمائے. مسجد تو بنا رہے لیکن مسجد کو آباد رکھنے کی کوشش کیجیے. آج مسلمان نام کے ہیں میرے بھائی، جو اللہ کا نہیں ہو سکتا وہ انسان کا کیا ہوگا؟ اللہ نے پیدا کیا، اتنی ساری نعمتیں دی، اور اس اللہ کے لیے 5 ٹائم ہم عبادت نہیں کر سکتے ہیں. خالی مسجد بنا لینے سے جنت میں تھوڑی جائے گا. مسجد کو آباد کرنا ہوگا میرے بھائی. کون آباد کرے گا؟ اور نماز جو پڑھے گا، ظاہر سی بات ہے 5 وقت وضو بنائے گا، 5 وقت وہ دعا پڑھے گا، ایسا مسلمان دوسروں کے لیے رحمت ہی ہو سکتا ہے، سر درد نہیں ہو سکتا. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ جو باتیں بتائی گئی ہے، کہنے والے کو سننے والے کو سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم.